واقعہ ہے میرے دوستو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو کون ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کا ارادہ کیا. بھائی کہاں جا رہے ہیں ہمارے نبی, کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ جا رہے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر فرمایا بھائی جس کو آنا ہو میرے ساتھ میں چلے. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کو میرے ساتھ آنا ہو میرے ساتھ میں چلے. اب میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا کہ صحابہ تیاری کر کے آ رہے اور وہ گھڑی آ گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شروع کرنا. صحابہ کرام اتنے صحابہ کرام آ گئے کہ ایک حدیث کے مطابق 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے. کتنے جمع ہوئے؟ 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ارتحلوا, چلو سفر شروع کرو. اب جب سفر شروع ہوا نا اور 1400 صحابہ اور یہ سفر شروع ہو گیا, ایک صحابی وہ سفر میں ہے, نام یاد رکھنا, جن کا نام ہے حضرت جابر. کیا نام ہے؟ بولو ساتھ میں بولو. یہ ان کے پاس ایک اٹھنی ہے. اس زمانے میں سفر اونٹوں پر ہوا کرتا تھا. ان کے پاس اٹھنی ہے, اس اٹھنی کے اوپر یہ بھی آئے, مگر وہ اٹھنی جو ہے نا بالکل بڑھی, بالکل کمزور, بالکل لاغر, بالکل دبلی پتلی اٹھنی ہے. لیکن وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق تھا کہ میں نے میرے نبی کو حضر میں دیکھا, کاش میں میرے نبی کو سفر میں بھی دیکھ لوں. بھائی نبی جب تک مدینے میں ہے, میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا, اللہ کے رسول سفر میں جاتے, کم از کم میں میرے نبی کا جلوہ سفر میں بھی دیکھوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھنی بالکل بڑھی ہے, بالکل دبلی پتلی ہے, بالکل کمزور ہے, بالکل لاغر ہے, بلکہ بالکل مرائی ہے. معلوم نہیں آگے بڑھے گی کہ مر جائے گی. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بڑی اٹھنی لی, کہا کہ چلو کسی طرح بھی تو میں بیٹھ جاؤں. اٹھنی پر بیٹھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چلے. اب میرے دوستو آپ ہی بتاؤ, سب کی جوان اٹھنی ہے, سب کی سواری اچھی ہے, اللہ کے رسول کی سواری اچھی ہے, سب آگے نکل گئے. اور حضرت جابر, یہ تو ہونے ہی والا تھا, وہی ہونا ہی تھا, اس لیے جب سب کی سواری اچھی ہے تو کہاں نکل جائے گی؟ آگے. اور حضرت جابر کہاں ہو گئے؟ پیچھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے روتے روتے فرماتے کہ سب اتنے آگے نکل گئے کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, یعنی مجھے نظر بھی نہیں آتے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ, 1400 صحابہ سب کے سب بڑے جا رہے اور وہ حضرت جابر اکیلے پیچھے رہ گئے, اور اتنے پیچھے رہ گئے کہ ان کو کوئی نظر بھی نہیں آتا. لیکن میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان جاؤ میرے پیارو. ایک منزل طے ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ٹھہرو, سب ٹھہر گئے. ہمارے نبی نے پوچھا اینا جابر, 1400 میں ہمارے نبی کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو سب نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہمارے ساتھ میں نہیں ہے, وہ تو ان کی سواری ہے نا بہت بوڑھی ہے, اور بہت کمزور ہے, بہت دبلی پتلی ہے, وہ تو بہت پیچھے ہے, اللہ کے رسول بہت پیچھے. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ارے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا جب تک میرا جابر نہیں آ جائے گا. اب سننا, آپ اندازہ لگاؤ, آج ہم کو ایسا کھڑے ہونا ہو تو کوئی کھڑے رہے؟ ارے بولو نا, ہم کو کھڑے رہنا ہو, دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے, لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع کھڑا, اور وہ حضرت جابر معلوم نہیں کب آئیں گے. ارے بڑی دیر کے بعد سب کی نظر پڑی تو آہستہ حضرت جابر آ رہے. جب حضرت جابر قریب آ گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ میرا جابر آ گیا. اللہ کے رسول نے پھر اعلان فرمایا ارتحلوا, چلو آگے بڑھو. اب سب آگے بڑھے, لیکن کچھ لوگوں نے حضرت جابر کو بہت ڈانٹا. بھائی ڈانٹیں گے کہ نہیں ڈانٹیں گے؟ کیا ڈانٹا کہ کب سے ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ, کہ دھوپ ہے دھوپ. اور کسی نے کیا کہا, جابر تم کو اپنی فکر نہیں تو کوئی فکر نہیں, ارے ہماری بھی فکر مت کرو. لیکن اللہ کے رسول بھی دھوپ میں کھڑے رہے, چلچلاتی گرمی میں کھڑے رہے. ارے کسی نے کہا جابر اگر ایسی بوڑھی اٹھنی تھی تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی آنے کی, لیکن بیچارے کیا کرے میرے دوستوں, محبت کی باتیں تھی. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے بڑھو, چلو سب آگے بڑھے. وہی معاملہ, بھائی پھر وہی معاملہ, سب آگے نکل گئے. حضرت جابر اور دوسری منزل پر پہنچے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال آئی نا جابر معلوم ہی ہے, وہ بوڑھی اٹھنی کو لے کر آئے ہیں, کمزور لاغر کو لے کر آؤ, کہیں پیچھے ہوں گے. اللہ کے رسول نے وہی فرمایا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک میرا جابر نہیں آئے گا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک میرا جابر. وہ حضرت جابر آئے, پھر ڈانٹنے والوں نے ڈانٹا, ناراض ہونے والے ناراض ہو گئے, ارے غصہ کرنے والوں نے غصہ کیا, جس کو جو کہنا تھا کہا. لیکن جیسے ہمارے نبی کی نظر پڑی, جابر آ گئے, فرمایا ارتحلوا, چلو آگے چلو. اب چلے آگے چلے, تیسری منزل پر پہنچے. ہمارے نے کتنے پیار سے فرمایا دیکھو یہ بہت اچھا میدان ہے, سب لوگ یہیں پر نماز بھی پڑھیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے. میں نماز بھی پڑھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, آرام بھی کریں گے. کتنے کام کرنے؟ اب حضرت جابر تو پیچھے ہی ہے.
اب سب لوگ جب اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں، حضرت جابر آئے. اب سننا، حضرت جابر بہت سمجھنے والے، بہت عقل والے. کیا پوچھا معلوم؟ حضرت جابر نے آرام نہیں کیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول یہاں کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نماز ہوگی، کھانا ہوگا، آرام ہوگا. بھائی دوپہر کا وقت ہے، نماز بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا اور آرام ہوگا. تو حضرت جابر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول میں نماز آگے پڑھ لوں گا، مجھے جانے دو، میں نماز اپنی پڑھ لوں گا اور کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میں پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا. اور اللہ کے رسول میں آرام بھی نہیں کروں گا، مجھے جانے دو، مجھے صرف راستہ بتا دو، میں چلتا جاؤں گا، اس لیے کہ میں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے جاؤں گا. آپ لوگ نماز بھی پڑھ لو، آپ لوگ کھانا بھی کھا لو، آپ آرام بھی کر لو، اس کے بعد بھی اگر آپ کی سواری چلے گی تو میں مل جاؤں گا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ کیسی محبت کہ نماز میں اپنی اکیلے پڑھ لوں گا. ارے اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بھوکا رہ جاؤں گا. اللہ کے رسول میں آرام نہیں کروں گا، صرف مجھے راستہ بتا دو کہاں سے چلنا، بس میری اٹھنی وہی چلتی رہے گی. جب آپ لوگ سب کام سے آؤ گے تب بھی میری ملاقات تو ہو ہی جائے گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنی اٹھنی کو باندھو اور میرے پیچھے نماز پڑھو. آرڈر مل گیا. اب انہوں نے سوچا چلو کم سے کم نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں. بس جیسے ظہر کی نماز ہو گئی، بھائی ظہر کی نماز مسافر ہے، کتنی رکعت؟ 2 رکعت ہو گئی. جیسے نماز ہو گئی حضرت جابر پھر اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، کھانا آپ لوگ کھا لیں، آرام آپ لوگ کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر آج تو تم کو میرے ساتھ میں ہی کھانا کھانا ہے. اب حضرت جابر کیا کہتے ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ تو گیا، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ کب میں جلدی کھا لوں، کب میں جلدی کھا لوں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بٹھاتے گئے، کھلاتے گئے، بٹھاتے گئے، کھلاتے گئے. حضرت جابر فرماتے بڑی دیر کے بعد جب کھانا ہو گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ لوگ آرام کرو، میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے رسول یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، یہ اچھا میدان ہے، آپ لوگ آرام کرو، میں آگے بڑھ جاؤں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی چادر مبارک دی، کہا جابر بچھاؤ، یہاں میں آرام کروں گا، وہاں تم آرام کرو گے. حضرت جابر فرماتے ایک طرف خوشی ایک طرف غم. خوشی اس بات کی کہ آج جس بستر پر میں آرام کرنے والا وہ میرے نبی کی وہ مبارک چادر ہے جس کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھایا کرتا ہے نا بھائی. ہمارے نبی کی چادر ہے بھائی، چادر عجیب عجیب. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک. میرے دوستو حدیث میں لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اپنے کندھے پر رکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے کتنی مرتبہ میرے پیارے نبی کو دیکھا، آپ نے اپنی کملی کو، اپنی چادر کو کندھے مبارک پر رکھا. حضرت علی فرماتے وہ چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس چادر کے بارے میں کہتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ فرماتے اے کملی والے، اے چادر والے. حضرت جابر فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا آج نبی کی چادر مبارک پر مجھے آرام کرنا اور اللہ کے رسول ایک طرف آرام کرے. حضرت جابر فرماتے بتاؤ نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی. اس لیے حضرت جابر فرماتے مجھے تو وہی ٹینشن تھا، آرام پورا ہوگا، اعلان ہوگا چلو آگے بڑھو، سب آگے اور میں، اور ہوا بھی ایسے ہی. حضرت جابر فرماتے سب کی نیند پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا ارتحلو، چلو چلو اپنی اپنی سواری پر بیٹھو، چلو 1400 چلو سب لوگ چلو اپنی اپنی سواری پر چلو. حضرت جابر کہتے سب اپنی اپنی سواری پر بیٹھے. حضرت جابر کہتے میں بھی گیا. کہاں پر؟ کون سی سواری؟ وہی لوکل، وہی بوڑھی، وہی کمزور، ہاں وہی اٹھنی. حضرت جابر کہتے میں بڑی مشکل سے بیٹھا، لیکن جیسے بیٹھا سننا جیسے بیٹھا حضرت جابر کہتے حضرت بلال میرے پاس آئے اور آ کر کیا کہا جابر سب لوگ چلے، تم جانا مت، اللہ کے رسول یہ اٹھنی کو لے کر بلا رہے، ابھی بلا رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنی سے اترے. بھائی ڈسپلن ہے نا، اٹھنی سے اترے اور رسی پکڑ کے، نکیل پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول آپ کو کچھ کام میرا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ یہ اٹھنی مجھے بیچو گے؟ ارے یہ اٹھنی حضرت جابر کی، ارے وہ بوڑھی بالکل مری مرائی، کہا یہ اٹھنی مجھے بیچو گے؟ تو حضرت جابر نے کیا کہا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول کون خریدے گا؟ یہ تو معلوم نہیں منزل تک پہنچے گی کہ اس سے پہلے مر جائے گی. اللہ کے رسول کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مت پوچھو، میں خریدنے تیار، لیکن تم بیچو گے کہ نہیں بیچو گے؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول یہ چیز کو کوئی خریدے گا نہیں. اللہ کے رسول اور آپ کائے کو خریدتے ہو؟ یہ کوئی کام کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ بیچو گے کہ نہیں بیچو گے؟ اب حضرت جابر نے کچھ نہیں کہا تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے 40 اوقیہ چاندی میں نے تمہاری اٹھنی خرید لی. کتنی؟ وہ اس زمانے کا وزن 40 اوقیہ، یہ بھاری بھرکم چاندی کا ڈھیر. کہا 40 اوقیہ چاندی میں نے تمہاری اٹھنی
ارے بولو نا میں نے تمہاری اٹھنی, ساتھ میں بولو نا میں نے تمہاری اٹھنی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں, ہاں میں نے تمہیں بیچ دی. چلو ہو گیا, بیچنا ہو گیا, خریدنا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اور جابر لاؤ لاؤ اٹھنی لاؤ, ادھر لاؤ. بھائی میں نے خرید لی نا. تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول خرید لی, میں نے بیچ دیا, اب آپ لے لو گے تو میں کس پر بیٹھوں گا؟ بھائی آپ لے لو گے تو میرے پاس تو ایک ہی اٹھنی ہے, میں کس پر, تو یہ اٹھنی میرے حوالے کر دینا. حضرت جابر نے کہا منظور ہے. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کو بلایا. سنو سنو, اپنا ہاتھ مبارک ساتھ میں بولو, اپنا پوری اٹھنی کے اوپر یوں پھیرا, پوری اٹھنی کے اوپر ہمارے نبی نے ہاتھ پھیرا, اور اس کے بعد کہا جابر چلو بیٹھ جاؤ, اپنی اٹھنی پر بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول اپنی اٹھنی پر بیٹھ گئے اور سفر, ارے بولو سفر, ارے ساتھ میں بولو نا سفر. اب توجہ دینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنی اٹھنی پر بیٹھے, حضرت جابر خود فرماتے کہ تھوڑی دیر تو میری اٹھنی کمزور کمزور چلی, ارے دبلی پتلی تھی, تھوڑے قدم تو دھیرے دھیرے چلی. اس کے بعد حضرت جابر فرماتے اللہ جانے, حضرت جابر فرماتے اللہ جانے میری اٹھنی میں جوانی آ گئی, میری اٹھنی میں جولانی آ گئی, میری اٹھنی میں روانی آ گئی. بعض حضرت جابر کہتے ہیں میری اٹھنی نے جو دوڑنا شروع کیا, جو دوڑنا شروع کیا, حضرت جابر کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم, حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم, میری اٹھنی ایسی دوڑی کہ سب اٹھنی کو پیچھے کر دیا. ارے بولو سب اٹھنی کو, یہاں تک کہ نبی کی اٹھنی کو بھی. ہاں میرے دوستوں, کوئی کہے نبی کی اٹھنی کو کیسے پیچھے کر دیا, تو میں کہتا ہوں یہ اٹھنی بھی کس کی ہے, یہ اٹھنی بھی کس کی ہے, نبی کی ہے. بات حضرت جابر سننا, جملہ سننا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑھتا گیا, میں بڑھتا گیا, میری اٹھنی دوڑتی گئی, حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی کبھی میں اٹھنی کی طرف دیکھتا کہ اللہ تو نے مجھے اونٹ پر بٹھا دیا. کہتے میری اٹھنی, کہتے معاملہ ایسا ہو گیا کہ حضرت جابر فرماتے پیچھے مڑ کر دیکھو تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہے, اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کوئی نہ. تو حضرت جابر کہتے میں کونے میں کھڑا ہو گیا, میں اپنی سواری لے کے کونے میں کھڑا ہو گیا, انتظار کرنے لگا, ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے. آئے, بولو آئے کہ نہیں آئے؟ تو حضرت جابر کہتے جن لوگوں نے مجھے ڈانٹا تھا ان کو میں نے پوچھا بھائی تمہاری اٹھنی کو کیا ہو گیا, میں تمہاری اٹھنی کو کیا ہو گیا؟ ارے تم میرے کو کہتے تھے کہ تیری اٹھنی کو کیا ہوا, تمہاری اٹھنی نہ بھاگتی ہے. ارے میری اٹھنی کی جوانی دیکھو, اس کی جولانی دیکھو, اس کی روانی دیکھو. اب سننا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چلا 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 منزل پر پہنچ گیا. کہاں پر پہنچ گیا؟ اب سننا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں منزل پہ پہنچا, ساتھ میں بولو کہاں پر پہنچا, کیا کہتے معلوم حضرت جابر کیا فرماتے, جب میں منزل پر پہنچا جہاں ہم کو جانا تھا وہاں میں آ گیا, میدان ہے, میدان, بڑا میدان. حضرت جابر فرماتے کہ میں نے سروے کیا پوری زمین کا کہ کون کہاں آرام کرے گا. میرے نبی یہاں آرام کریں گے, حضرت ابو بکر یہاں آرام کریں گے, حضرت عمر یہاں آرام کریں گے. حضرت جابر فرماتے میں نے اپنے لیے کون سی جگہ ڈھونڈی, سب سے پیچھے. کیوں سب سے پیچھے؟ اس لیے کہ حضرت جابر فرماتے میرے دل میں خیال آیا اب یہ اٹھنی نہیں بیچوں گا. بھائی اب یہ اٹھنی, ارے جو اٹھنی ایسی دوڑتی ہوگی, ایسی جوانی ہوگی, ایسی جولانی ہوگی, ایسی اٹھنی کو کون بیچے گا؟ اس سے حضرت جابر فرماتے میں جان بوجھ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑا ہو گیا؟ پیچھے, تاکہ جتنے لوگ آئیں گے آگے آ کر اپنی اٹھنی باندھ دیں گے, میں تو پیچھے کھڑا رہوں گا. حضرت جابر فرماتے بالکل ایسا ہی ہوا. بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سب لوگ آ رہے. حضرت جابر فرماتے میری نظر پڑی کیا آ رہے. حضرت جابر فرماتے میں نے سوچا چلو نماز ہی شروع کر دوں, بھائی نفل نماز پڑھ لو تاکہ میں اپنی نماز پڑھتا رہوں گا, اس لیے کہ میں پہلے آ گیا, سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے. حضرت جابر فرماتے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ گئے. حضرت جابر کیا کہتے ہیں, نام کیا ہے حضرت, کیا فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں حضرت بلال آئے. کون آئے اور کیا کہا معلوم؟ حضرت بلال نے آ کر کیا کہا, جابر اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, اللہ کے رسول بلا رہے. اور اٹھنی کے ساتھ اب سننا, حضرت جابر اور حضرت بلال دونوں دوست ہیں, اور دوست کے ساتھ میں باتیں کر لیتا کہ نہیں کر لیتا. حضرت جابر نے کیا کہا معلوم, اے بلال اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن میرے کو اٹھنی نہیں بیچتا ہے. کہا اللہ کے رسول بھلے بلا رہے ہیں جائیں گے لیکن میں اٹھنی بیچنے والا. تو حضرت بلال تو بلال تھے, پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کیا جابر کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جابر کیا بات کر رہے ہو, اٹھنی کو نہیں بیچو گے؟ ارے اللہ کے رسول کے ساتھ سودا ہو گیا, ارے نبی کے ساتھ سودا ہو گیا, اس کو تم کینسل کرتے ہو. تو حضرت جابر نے کہا بلال دیکھا نہیں کیسے بھاگتی ہے, ارے کیسے بھاگتی, طوفان کی طرح نکل جاتی ہے. تم لوگوں کو تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا میں کیسے نکل گیا, اتنی اچھی اٹھنی کوئی بیچتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا, سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. حضرت بلال نے فرمایا جابر, اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں, اٹھنی کا کوئی کمال نہیں, میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال ہے. ورنہ تیرا کمال ہوتا تو پہلے یہ اٹھنی اتنا آہستہ کیوں چلتی, یہ تو نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال.
حضرت جابر کو بھی سمجھ میں تو آ گیا کہ کمال تو وہیں سے آیا. حضرت جابر نے کیا کہا, ٹھیک ہے چلو اب تم کہتے ہو تو میں بیچ دیتا ہوں, لیکن ہماری جو بات ہوئی نا وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. اس زمانے میں موبائل بھی تو نہیں تھا کہ وہاں خبر کر دے گئے. کہا اللہ کے رسول. حضرت بلال نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, لیکن چلو اللہ کے رسول بلا رہے. سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف فرما, کہو صلی اللہ ہو. اور وہ حضرت جابر اپنی اٹھنی لے کر آ رہے. سننا ہمارے نبی کا پہلا جملہ السلام علیکم یا جابر. اللہ کے رسول نے سلام کیا, حضرت جابر نے سلام کا جواب دیا. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, جابر اٹھنی بیچو گے نا؟ حضرت جابر کرے تو کیا کرے, اس لیے کہ وہاں تو ڈانٹ پڑی تھی. کہاں اللہ کے رسول, اسی لیے تو آیا ہوں, اٹھنی بیچنے تو آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیچنے آئے ہو تو وہاں بلال کو کیا بولے تھے؟ یہاں اٹھنی بیچنے آئے ہو تو وہاں بلال کو کیا بولے تھے؟ بس حضرت جابر اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ گئے, رونا شروع کر دیا. کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی, آپ کے ساتھ جو سودا کیا وہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول یہ اٹھنی میں آپ کے حوالے کرتا. سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال وہاں پر کتنا پیسہ چکایا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال جاؤ اور 40 اوقیہ لاؤ اور جابر کے حوالے کر دو. جب جابر کے حوالے 80 اوقیہ ڈیر لگ گیا, اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جابر خوش ہو گئے؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول تو میں ایسے ہی خوش ہوں, آپ کے ساتھ سودا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جابر وہ چاندی بھی لے لے اور یہ اٹھنی بھی واپس لے لے. ارے بولو یہ اٹھنی بھی. بس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چاندی کا ڈھیر ملا, ارے غریب آدمی کو چاندی کا ڈھیر ملا اور اٹھنی مل گئی, بس حضرت جابر خوشی کے مارے اٹھنی پر بیٹھے. سننا اٹھنی پر بیٹھے اور جانے لگے. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے پیچھے سے آواز دی, یا جابر, اے جابر گر گئی, واپس آؤ. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول پھر بلایا, کہاں آ جاؤ. حضرت جابر جب قریب آیا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا جابر دنیا لے کے جاتے ہو, آخرت لے کے نہیں جاؤ گے, دنیا لے کے جاتے ہو. حضرت جابر نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا اترو اٹھنی سے اترو, اٹھنی تمہاری ہو گئی, 80 اوقیہ چاندی تمہاری ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھو جابر, یہاں پر بیٹھو. حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم وہ رات میں کیسے بھولوں, رات کا سناٹا چھایا تھا. حضرت جابر کہتے میں میرے نبی کے سامنے بیٹھ گیا. سننا حضرت جابر کہتے میں نبی کے سامنے بیٹھ گیا, میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے 25 مرتبہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی. کتنی مرتبہ؟ وہ حضرت جابر کہتے میرے نبی تو ایک بار بھی کہہ دیتے تو اللہ میرے کو معاف کر دیتا. ارے میرے نبی 5 مرتبہ بھی کہہ دیتے اللہ میرے کو معاف کر دیتا. لیکن کیا فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ رات کا سناٹا, حضرت جابر فرماتے میں میرے نبی کے سامنے بیٹھ گیا, میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے 25 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر جابرا, اللہم ارحم جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم ارحم جابرا. حضرت جابر فرماتے 25 مرتبہ میرے نبی نے کہا اللہ جابر کو معاف کر دے, اللہ جابر پر رحم کر دے. حضرت جابر کہتے میرے نبی مانگتے جاتے میں روتا جاتا, وہ مانگتے جاتے میں روتا جاتا. حضرت جابر کہتے میرا پورا چہرہ آنسو سے بھر گیا. جب 25 مرتبہ ہو گیا میرے نبی بیٹا آج کی رات تجھے خدا نے دنیا بھی عطا کر دی, آخرت بھی عطا کر دی. اب سنو حضرت جابر جب اٹھنی پر بیٹھے, اب 1400 تھے, حضرت جابر روتے روتے جا رہے ہیں, لیکن کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ او حضرت جابر اپنے دوستوں کو کہہ رہے آج کی رات تو میری رات ہے, آج کی رات تو میری رات ہے. سارے دوستوں کو کہتے ذرا میرے کو دیکھو آج میری رات ہے, آج نبی نے دنیا بھی مجھے عطا کر دی اور جاتے جاتے آخرت بھی مجھے عطا کر دی. اس کی مشہور ہے, اس واقعے کا نام ہی ہے لیلۃ الجبل, اونٹ والی رات. کیا نام ہے؟ لیلۃ الجبل. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے اس لیے سنایا کہ وہ اونٹ میں کمال کیسا پیدا ہو گیا. وہ حضرت جابر کی اٹھنی ہے. بولو نا کمال کیسا ہے؟ حضرت جابر کا کوئی کمال تھا نہیں؟ اب سب ساتھ میں بولیں گے تو ذرا جمے کی بات. بولو نا حضرت جابر کا کوئی کمال تھا؟ وہ حضرت بلال آئے تھے, انہوں نے سمجھایا بجھایا, ان کا کوئی کمال تھا؟ کھڑے بولو نا کمال تھا نہیں. میرے دوستوں نہ حضرت جابر کا کمال نہ حضرت بلال کا کمال. کمال اگر تھا, بولو ساتھ میں بولو, کمال اگر تھا تو نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا. بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, نبی کا مبارک ہاتھ ایک جانور پر پڑے, اونٹ تو جانور ہے نا. کھڑے سنو میرے, سنو نڑیا کے جوانوں سنو, نبی کا مبارک ہاتھ, نبی کا مبارک ہاتھ ایک جانور پر پڑے, او جانور کی قسمت بدل گئی. ارے بولو بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ وہ اٹھنی پر آیا, اس کی قسمت بدل گئی. ارے جو اٹھنی بوڑھی تھی وہ جوان ہو گئی, جس کو چلنا نہیں آتا تھا اس میں جولانی آ گئی, جو دھیرے دھیرے
ایک اٹھنی پر آیا, ساتھ میں بولو نبی کا مبارک ہاتھ جانور پر آیا تو اس کی قسمت بدل گئی. تو نبی کی شریعت اگر میرے کو اور آپ کو ملے تو کیا ہماری قسمت نہیں بدلے؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو بھائی. بھائی نبی کا مبارک ہاتھ جانور پر آئے تو جانور کی قسمت بدلے, اور وہی نبی کی مبارک نماز, بولو بولو نبی کی مبارک نماز, نبی کا مبارک قرآن, نبی کا مبارک رہن سہن, نبی کا مبارک طریقہ اگر وہ ہمارے پاس آئے تو کیا ہماری قسمت نہیں بدلے؟ میرے دوستو ناراض مت ہو, میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہنے چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ, سننا, ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ ایک جانور پر لگتا ہے, اس کی قسمت بدل جاتی ہے, بڑھاپا جوانی میں آ جاتا ہے. ارے بولو نا, بڑھاپا ختم اور جوانی آ گئی, وہ آہستہ آہستہ چلنا ختم, وہ روانی آ گئی. ارے نبی کے مبارک ہاتھ میں جب اتنا کمال ہے کہ وہ جانور کا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے, تو نبی کا مبارک چہرہ ہمارے چہرے پر آ جائے تو کیا جہنم کی آگ حرام نہیں ہو جائے؟